ظالموں نے سلمہ رضی اللہ عنہا کی ساری کائنات ہی چھین لی تھی۔ وہ خود اپنے خاندان بنو مغیرہ کی حراست میں تھیں۔ بیٹا سلمہ بنو عبد الاسد کے پاس تھا اور شوہر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی آگ میں سلگ رہے تھے۔ سلمہ بچے اور شوہر کی یاد میں بے قرار ہو کر روزانہ صبح وادی ابتح کے اس ٹیلے پر بیٹھ جاتی جہاں اس نے اپنے خاوند کو وداع کیا تھا۔ سامنے وہ منظر گھوم جاتا جب انہیں ان کے شوہر اور بچے سے زبردستی جدا کیا گیا تھا۔ اپنی بے بسی کا احساس، مامتا کا جذبہ اور محبوب شوہر سے جذباتی لگاؤ آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگتا۔ دل کی ہو دل فگار اشعار میں ڈھل کر زبان پر آ جاتی۔ صبح سے شام تک یہی معمول بن گیا تھا۔ پورا ایک سال اسی سوز و ساز اور پیج و تاب میں گزر گیا۔ وہ ٹیلے پر بیٹھی رو رہی تھی جب بنی مغیرہ کے ایک صاحب اثر آدمی کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے قبیلہ کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، اے بنو مغیرہ، بخدا ہمارا خاندان بڑا شریف اور شجاع خاندان ہے، جو ظالم کو نہیں مظلوم کو دوست رکھتا ہے۔ یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، آخر کب تک ہم اس بیچاری پر اس کے شوہر اور بچے سے جدا رکھنے کا ظلم کرتے رہیں گے؟ ایک بے بس اور کمزور عورت پر سختی کو کون بہادری قرار دے گا؟ اس نیک دل آدمی کی یہ تقریر سن کر بنی مغیرہ کے لوگوں کے دل بھی پسیج گئے۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ بنو عبد الاسد کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اگلی صبح سلمہ اونٹ پر سوار مدینے کی طرف جا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے لختے جگر کو خود سے یوں چمٹا رکھا تھا کہ پھر کوئی اسے ان سے چھین نہ لے۔ کوئی مرد ساتھ نہ تھا۔ صحرا کی ویرانی اور تنہا عورت، عرب کی سرزمین پر جہاں بڑے بڑے قافلے لٹ جاتے تھے، سلمہ محض اللہ کے بھروسے پر کئی دن کے پرصعوبت سفر پر بے خوف و خطر نکل کھڑی ہوئیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ مقام تنعیم سے گزر رہا تھا جب عثمان بن طلحہ انہیں دیکھ کر رک گیا۔ معصوم بچے کے ساتھ انہیں تنہا دیکھ کر وہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے قریب آیا اور بولا، اے ابو امیہ کی بیٹی، تم اس طرح تنہا کدھر جا رہی ہو؟ مدینۃ النبی۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اللہ اور اس بچے کے سوا میرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب سن کر عثمان خاموش ہو گیا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوا، اے عثمان، یہ تو کوئی مردانگی نہ ہوئی کہ قریش کی یہ عورت تنہا سفر کرے اور تو اس کی کوئی مدد نہ کرے۔ نہیں، تم تنہا نہیں جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے اونٹ کی نکیل تھامتے ہوئے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ عثمان بن طلحہ قریش کے ایک خاندان بنو عبد الدار کا ایک سردار اور کلید بردار کعبہ تھا۔ وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کو تنگ کر کے اسے خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ جب ان کے چچا زاد بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہیں سخت ترین اذیت دینے میں وہ پیش ہوتا تھا۔ راستے میں جہاں پڑاؤ کرنے کی ضرورت ہوتی وہ اونٹ کو بٹھا کر ذرا فاصلے پر کسی درخت یا جھاڑی کی اوٹ میں چلا جاتا۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ سوار ہو جاؤ، وہ سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہتا۔ وہ سوار ہو جاتی اور سفر پھر شروع ہو جاتا۔ منزل پر منزل طے ہوتی رہی۔ ٹیلوں اور ریگزاروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بالآخر یثرب کے نواح میں ایک نخلستان میں پہنچ گئے۔ جو ہی قباء میں بنی اوف کی بستی نظر آئی، عثمان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اس بستی میں چلی جاؤ، تمہارا شوہر یہیں موجود ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بغیر رکے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔
اللہ تمہیں تمہاری اس نیکی کا اجر عطا فرمائے۔ بے ساختہ سلمہ کے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ ہجر و فراق کے صحرا کو عبور کر کے سلمہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کر لیا، تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سلمہ کو سینے سے لگا لیا۔ سلمہ نے اپنی روداد غم سنائی تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے اتنا لمبا سفر تنہا کرنے پر حیران تھے۔ اللہ نے عثمان بن طلحہ کی صورت میں میری حفاظت کا سامان کر دیا۔ سلمہ کہہ رہی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف ساتھ دینے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ نعمت ایمان پانے کے بعد اب آزادی کی دولت اور قرب رسول کے فیوض سے مالا مال، مدینے میں دونوں میاں بیوی کے دن گزرتے گئے۔ گھر کے آنگن میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی کلکاریاں اور اس کی بھاگ دوڑ گزری ہوئی کلفتوں اور حال کی سختیوں کے لیے مرہم کا کام دیتی رہی۔